اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زکوٰۃ کا بیان۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب معزز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کا کلمہ کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر ان کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ لیکن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے۔ سونا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ اور بہلزے کہا کہ ہم نے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن عثمان اور ان کے باپ عثمان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ان دونوں صحابیوں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا اور انہوں نے ابو ایوب اور انہوں نے فرمایا انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح سنا۔ عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ محمد سے روایت غیر محفوظ اور روایت عمرو بن عثمان سے محفوظ۔ قسم اللہ کی میں ہر شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے گا مگر زکوٰۃ کے لیے انکار کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کی بکریوں کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ یہ اسلامک ویڈیو ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبا کر آل پہ کلک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ یہ اسلامک ویڈیو ہے، اس کو آگے والے بھی جو سنیں گے تو وہ بھی اسلام ہی آگے پہنچائیں گے، اور یہ ثواب کا کام ہے۔ حدیث کو آگے پہنچانا یہ ثواب کا کام ہے۔ یہ صحیح بخاری سے لی گئی حدیث ہے، اس کو آگے سے آگے پہنچائیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔